أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ہم سورۃ الملک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، آیت نمبر 12 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ انشاءاللہ آج اسی آیت سے ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی خشیت اختیار کی، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بہت سارے ناموں سے قرآن کے اندر ہی پکارا ہے، اور اس میں سے ایک نام ہے فرقان۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں تمیز کرنے والے کو، حق اور باطل کو میں فرق ڈالنے والے کو۔ کرائٹیرین بھی کہا گیا ہے اس کو، اس کا ترجمہ کیا گیا، یعنی کہ حق اور باطل کو الگ کرتا ہے۔ ہم اصل میں جس دور میں رہ رہے ہیں، انفارچونیٹلی اتنا ہی الغار ہے شیطانی باتوں کا، یا لبرل تھاٹ کا، یا پھر جسے آپ کہیں کہ لا دینیت کا، کہ کبھی کبھی جو باطل چیز ہے وہ بھی حق کے اوپر غالب آنے لگتی ہے۔ حق کے اوپر وہ بائی نیچر تو غالب آ نہیں سکتی، کیونکہ حق کی جو فطرت ہے وہ اللہ نے یہ بیان کی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر، وحی کے اندر بہت تاثیر ہے۔ ہر قسم کی معاشرے میں پھیلنے والی برائی کو برائی دکھانا، اچھائی کو اچھائی دکھانا، یہ خاصیت ہے اور یہ خصوصیت ہے وحی کی۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے دنیا کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر پھر کچھ صفات بھی پیدا ہوتی ہیں، اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی خشیت ہے۔ جب میں ان بچوں کی عمر کا تھا جن بچوں کو آج میں پڑھا رہا ہوں، اور وہ سوات کا ایک واقعہ تھا جب اپیرنٹلی کسی کو کوڑے لگے تھے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے سننے والوں کو یاد ہے یا نہیں یاد، لیکن یہ ہمارے اسکول کے ٹائم کا مجھے یاد ہے واقعہ ہے۔ تب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تب ہم نے ٹی وی پہ، میڈیا پہ، نیوز چینلز پہ ہی مجھے یاد ہے یہ خبر چلی تھی۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے کہ ہم اس ٹائم پہ دین کو اس طریقے سے سمجھتے نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دین کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ جو کوڑوں کا لفظ ہے اور یہ جو کوڑے مارنے کا ایکٹ ہے، یہ ڈیمونائز ہو کے ہمارے سامنے آیا۔ ڈیمونائز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بذات خود یہ ایک ایول ایکٹ بن کے ہمارے سامنے آیا، اور اس کو پورٹری بھی ایسا کیا گیا کہ اس سے زیادہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے پھر ایک ٹی وی شو پہ ہی ایک صاحب نے آ کے کہا کہ اس سے صرف نظر کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا یہ واقعہ غلط ہے،
آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کہا ہے. اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ اسی کوڑے سے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا وفرضناہا کہ ہم نے یہ صورت نازل کی, ہم نے اس کے احکام فرض کیے. وفیہا آیات بینات, اس کے اندر اللہ کی طرف سے واضح کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے تاکہ جو لوگ تذکر کریں, غور و فکر کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوہ کل واحد منہما مئۃ جلدہ, زنا کرنے والے مرد کو, زانی مرد کو, زانیہ عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں. اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک نہ ایک جماعت کھڑی ہو کے اس کو وٹنس کرے اور ان پہ کوئی ترس نہ کھائے. مفہوم یہ ہے. میں آپ کو بات یہ اس لیے بتا رہا ہوں, ہم نے بات آج اس آیت سے شروع کی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہیں. بات تھوڑی سی سائڈ پہ نکل رہی ہے لیکن ہم نے قرآن مجید کو, آج کی دنیا کو, اپنی دنیا کو قرآن مجید کے ہی لینس سے سمجھنا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سے خشیت اختیار کرتا ہے وہ اور کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کیا کہتی ہے. میرے اور آپ کا جو خالق ہے, میرے جو آپ کا رب ہے, وہ کیسے چاہتے ہیں کہ ہم معاملات کو کیسے لے کے چلیں. ایک بات یاد رکھیے کہ سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا جو کہ حیا کے مسائل ہیں اور احکام ہیں, اور اسی طرح جو بے حیائی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ اس کو جتنا دبایا جا سکے, جتنا دبایا جا سکے اتنا دبایا جائے. مثلا اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, بے شک جو لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ فحاشی کی اشاعت ہو, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اس سے یہ پتہ لگا فحاشی کی کوئی بھی بات جس مرضی کے ساتھ ہوئی ہو, جس مرضی نے کی ہو, جہاں مرضی ہوئی ہو, اولاً دین کیا ترجیح دیتا ہے کہ اس بات کو کیا کیا جائے, دبایا جائے, اس بات کو چھپایا جائے, اس بات کا کو پہ پردہ ڈالا جائے. یہی وجہ ہے کہ جو احکامات سورۃ النور میں دیے کہ مثلا فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت جب اس کام میں ملوث ہوں, زنا میں ملوث ہوں, تو اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا 100 کوڑے مارے جائیں. از روئے حدیث پتہ لگتا ہے اگر کوئی شادی شدہ شخص اس چیز کا ارتکاب کرے اور وہ ثابت ہو جائے, شرط ہے ثابت ہو جائے, تو زمین میں آدھا گاڑ کے سنسار رجم کیا جائے یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے. ثابت ہونے کی شرطیں اتنی سخت ہیں کہ وہ ورچولی امپاسبل ہے. 4 وٹنسز جو کہ اس فعل کو دیکھ لیں, ایسا ممکن نہیں ہوتا. ہم سب سمجھدار ہیں اس فعل کو کرنے کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ یہ سیکریسی میں کیا جانے والا عمل ہے. اللہ نے اس کی شرط رکھ دی 4 وٹنسز. علماء کہتے ہیں اس میں اگر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے جو بہت سا, اللہ جانتا ہے کہ اصل حکمتیں اور ٹوٹل حکمتیں کتنی ہیں, لیکن علماء نے غور و فکر کر کے یہ بتایا ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اس بات کو چھپا دیا جائے, ڈھک دیا جائے, باہر نہ لایا جائے. پتہ یہ لگا کہ اس طرح کی باتوں کو معاشرے کے اندر جتنا دبایا جا سکے. اچھا یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر بھی یہ بھی دے دوں, دبایا جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے, لیکن اگر میں آپ کو ویری کلیئرلی ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا کوئی بھی زیادتی کا کیس رپورٹ بھی بہت عام طور پہ ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میں, اس کی اشاعت نہیں ہونی چاہیے. اشاعت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ چیز ہوئی ہے تو مجرم کو کیفر کردار نہ پہنچایا جائے, یہ الگ بات ہے. لیکن اللہ نے اس چیز کو دبانے اور چھپانے کا حکم دیا ہے. بے حیائی مسلمانوں میں نہیں پھیلنی چاہیے کیونکہ اس سے بے حیائی ہی کو فروغ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سد باب کیا ہے بے حیائی کا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. جو راستے اس کی طرف لے کے جانے والے ہیں اللہ نے ان کو بھی کاٹ دیا. یعنی کہ ایک آئیڈیل اسلامی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کا سلسلہ سوسائٹی میں اس طرح ان فیبرک کیا ہے کہ بے حیائی کرنی تو دور کی بات, اس کے قریب بھی نہیں جانا, قریب جانا تو دور کی بات, اس کی اشاعت بھی نہیں کرنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو پہلی بات, پہلا اصول جو ہمیں وحی کی روشنی سے پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بے حیائی کی اشاعت نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2, اللہ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تبیین کر لیا کرو, دیکھ لیا کرو وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے.
موب مینٹالٹی کیا ہوتی ہے؟ مثلا میں آپ کو آج ہی کی مثال دیتا ہوں. آپ موب مینٹالٹی کا سنا ہے آپ نے؟ جب بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو جذبات سے فیصلے ہوتے ہیں، پھر عقل اور شعور سے فیصلے نہیں ہوتے. میری کلاس کا ٹائم شروع ہو گیا تو باہر کوریڈورز میں رش لگا ہوا تھا اور بچوں نے چیخنا شروع کر دی، جسٹس جسٹس کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. میری کلاس کے بچے بھی باہر نکل گئے نعرے لگا کے. ایک بچی اندر آئی واپس، گریڈ 9 کی بچی تھی، آ کے مجھے کہتی ہے سر یہ کس چیز کے نعرے لگ رہے ہیں؟ وہ نعرے لگا کے واپس آ رہی تھی. تو پتہ یہ لگا کرنے والوں کو بھی اکثر سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسے موب مینٹالٹی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تربیت کی ہے کہ کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے تو پہلے اس کی کیا کر لیں، اس کی جانچ پڑت کر لیں کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، اور پھر جب کچھ حتمی ہو تو پھر حق کے خلاف کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے ان الذین یخشون، یہ جو اللہ کی خشیت ہے یہ انسان کے اندر وہ کانفیڈنس بھی پیدا کرتی ہے کہ پھر انسان کانفیڈنس کے ساتھ حق کی بات کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طریقے سے بات کرتا ہے، نہ کہ جس طرح کہ انفارچونیٹلی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ٹرینڈنگ ہے وہی چیز ہمارے لیے بھی ٹرینڈنگ ہونی چاہیے. مسلمان کے لیے ٹرینڈنگ ہمیشہ وہی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تا قیامت تک ٹرینڈنگ رہنا چاہیے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے، اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ تو ہرگز مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے معاملات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں. میری اور آپ کی زندگی میں اس حساب سے ٹرینڈنگ تو ہونا ہی کتاب و سنت کو چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کی غیب میں رہتے ہوئے ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کہہ کے بات کو ختم کیا تھا کہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھی ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی اہل جنت کی. الصابرین، صبر کرنے والے، بہت بڑی صفت ہے صبر کرنا. پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والقانتین، پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والمنفق، یعنی کہ جو انفاق کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، جو کہ رات کے آخری پہر میں سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی، جب ہاتھ کھلا ہو تب بھی، غصہ آئے تو اس کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب ان سے فحاشی کے کام ہوتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروہ، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، بِإِذْنِ ربہم، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ گناہ نہیں معاف کرے گا تو اور کون معاف کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، عبیدہ ابن عبداللہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آپ نے فرمایا کہ جس نے توبہ کی وہ ایسے ہیں جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. توبہ کیا ہے؟ توبہ کی 4 شرائط ہیں. گناہ چھوڑ دیں، تہیہ کر کے چھوڑیں، واپس نہیں جائیں گے. اس پہ بہت شدید قسم کا آپ کو ریگریٹ بھی ہو، بہت شدید قسم کا ریگریٹ ہو کہ زمین تنگ پڑ جائے. ایسے نہیں کہ آپ کی ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی اور آپ نے اس کو اڑا لیا، نہیں، وہ ریگریٹ آپ کو کانسٹنٹ انگزائٹی دے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم التوبہ، توبہ اصل میں ندامت ہی ہے. ندامت کو جو ہے نا، ماڈرن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے سے سیلف لو کریں اور اپنے اوپر ندامت نہ کریں. اتنا ریگریٹ اور انگزائٹی نہیں ہونی چاہیے. کچھ انگزائٹی اور ریگریٹ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. جو نفس لوامہ ہے، جو کہ ہمیں بار بار ملامت کرتا ہے، کچھ حد تک ملامت ہمارے دین کے لیے بہت اچھی ہے. ایسی ملامت جو کہ مجھے اور آپ کو گناہ سے روک دے اور اللہ کے ساتھ جوڑ دے، تو ایسی ملامت بری ہو ہی نہیں سکتی، انہیرنٹلی بری نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص نہیں روتا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. اور یعنی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جو بھی اللہ کے ڈر سے رو دیا تو وہ کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ دودھ اس کی جگہ پہ واپس چلا جائے. جانور سے جب آپ دودھ نکال لیتے ہیں،
کیا وہ واپس جا سکتا ہے دودھ؟ نہیں جا سکتا۔ پھر اسی طرح بہت مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے کہ 7 لوگ ہیں جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں سے ایک شخص کون ہے؟ ایک شخص وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرے؟ ڈر جائے۔ جب اس کو ایک عورت گناہ کی دعوت دے، وہ کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، وہ اللہ سے ڈر جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات نفس کو روک لیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ ایک بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو تم چاہیں اپنی باتیں چھپا لو، سیکرٹ رکھ لو یا ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ انہو، بے شک وہ جانتا ہے تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی۔ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی سب کو پتہ ہے، آپ کے سوشل سرکل میں، ٹھیک ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ صرف اور صرف آپ کے گھر والوں کو پتہ ہیں۔ کچھ باتیں ایسے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے پارٹنر کو ہی پتہ۔ آپ کی کچھ برائیاں ایسی ہیں جو صرف آپ کو پتہ ہے۔ آپ کی کچھ خواہشات ایسی ہیں دل میں دبی ہوئی جو صرف آپ کو پتہ ہے۔ آپ کی اور کچھ اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ دنیا کے سامنے لانا ذرہ برابر بھی پسند نہیں کرتے، وہ بھی کس کے پاس ہیں؟ صرف آپ ہی کے پاس ہیں۔ یہ ہے جو کہ ہم گمان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ یاد کرواتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں صرف آپ کے دل تک نہیں ہیں، بلکہ آپ کے دل کیا، آپ کے سینوں کے بھیدوں اور رازوں کو بھی جاننے والی ایک ذات ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر یہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اللہ کہتے ہیں میں خوب جانتا ہوں اس کا نفس جو اس کو وسوسے دیتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اس کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں اس صورت کے اندر، آپ اس آیت کو آ کے دیکھیں، اس صورت میں جو اوور ویلمنگلی تذکرہ ہے وہ آخرت کا تذکرہ ہے، اور ایمان بالآخرہ انسان کا یقین میں تبھی بدلتا ہے جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ عمل تو دور کی بات ہے، جو میں سوچ بھی رہا ہوں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ کیا سوچ پہ اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے تو 6 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے اور اس سے نیکی نہ ہو پائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لے اور پھر اللہ کے ڈر سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو رکنے میں بھی کیا دیں گے؟ اجر دیں گے۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس پہ علماء کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ سورہ طارق کی آیت ہے، جز عامہ کی صورت ہے، والسماء والطارق، آپ سب نے سنی ہوئی ہے۔ اس میں ایک آیت ہے یوم تبلی السرائر، اللہ کہتے ہیں کہ اس دن جو سر ہیں، جو اندر کے بھی راز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی بھی انسان سے پوچھ کرے گا، یوم تبلی السرائر۔ ہاں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں کوئی برا خیال آ جائے یا آپ لے کے آ رہے ہیں اور آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے، ہاں اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اسرار کو، سر کو، ہمارے رازوں کو یوم تبلی السرائر آزمائے گا۔ تو اسی لیے اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ذات ایسی ہے جس کو ہمارے سینوں کے بھیدوں کا بھی اندازہ ہے۔ الا یعلم من خلق، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھ لیا، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کر دیا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ تو اللطیف ہے اور الخبیر بھی ہے۔ لطیف کس کو کہتے ہیں؟ لطیف کہتے ہیں، انگلش میں اس کا ترجمہ آپ 2-3 معنی اس کے سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 جینٹلنس یا نرمی کو کہا جاتا ہے، لطیف ہونا۔ دوسرا اس کا معنی ہے باریک بینی، مائنیوٹ کہتے ہیں نا، کسی چیز کی مائنیوٹ انٹریکیٹ ڈیٹیل میں جانا، تو لطیف کہتے ہیں باریک بینی کو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگاہی، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی آپ کی انٹریکیٹ چیزوں سے بھی اگر کوئی اویئر ہو
تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ لطیف ہے۔ اگر آپ ان دونوں معنی کو کمبائن کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی مخلوق کی چھوٹی چھوٹی تکالیف، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا علم رکھنا اور پھر اس کا ازالہ کرنا اور انسان پہ مہربانی کرنا، یہ کون سی ذات کرتی ہے؟ اللطیف، جو کہ اللطیف ہے۔ اچھا، اس آیت میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے لیسنز ہیں۔ آپ اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو بڑا سادہ سا ہے کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یعنی کہ ایک بہت لاجیکل سی بات اللہ نے کی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کو تو سب سے زیادہ علم ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے، انسان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ آئیں اس کو ذرا مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں دعوت دی، اس سورت کے شروع میں بھی اللہ نے کیا دعوت دی؟ کہاں دیکھیں؟ آسمان کی طرف دیکھیں، ثم مرجع البصر کررتین ینقلب، اللہ کہتے ہیں دیکھو آسمان کی طرف، دوبارہ آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، کوئی رفٹ کوئی ٹیڑھ نظر آتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں تھک کے تمہارے پاس واپس آ جائیں گی لیکن تمہیں آسمان میں کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اب اگر ہم اپنے اندر بھی غور کریں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتے ہیں اور تمہارے اندر بھی اگر تم غور کرو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اپنے اندر بھی۔ اب اگر آپ اپنے اندر کی بات کر لیں، آپ اپنے سسٹمز کو دیکھ لیں، آپ کا دل کا سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کو پتہ ہے آپ کا دل کب سے چلنا شروع ہوا تھا؟ کون بتائے گا؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے تب سے چل رہا ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دل چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو پہلا آرگن بننا شروع ہوتا ہے اور جو الٹرا ساؤنڈ میں ایویڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا دل پہ آپ کا کنٹرول ہے؟ یہ میں وہ مانوی طور پہ نہیں پوچھ رہا، یہ جو ینگسٹرز کو سوال کرتے ہوتے ہیں کہ جی دل پہ آپ کا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا دل پہ کوئی نہیں، میں وہ دھڑکنے والی فزیکل دل کی بات کر رہا ہوں۔ کیا میں اپنی مرضی سے بیٹھے بیٹھے ہی اس کو تیز کر سکتا ہوں یا بیٹھے بیٹھے کم کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے اسباب رکھے ہیں۔ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے جی ایڈرینلن رش سے وہ تیز ہو جاتا ہے یا ایکسرسائز سے تیز ہو جاتا ہے، مسبب الاسباب کون ہے؟ ہارمون کو حکم کس نے دیا وہاں جا کے اس کو تیز کرو؟ اللہ کی ذات نے دیا۔ اچھا، پھر اسی طرح ڈائجسٹو سسٹم ہے، آپ مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، اس میں سے غذائیت نکل کے آپ کے خون میں چلی جاتی ہے اور گند باہر نکل آتا ہے۔ کیا یہ بندوبست آپ خود کرتے ہیں ہر دفعہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر کے دیتی ہے آپ کو؟ اللہ کس نے نظام بنایا؟ اللہ نے نظام بنایا۔ سانس لیتے ہیں آپ، ہم سمجھتے ہیں سانس لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ فضا کے اندر آکسیجن کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ بات سادی سی ہے بٹ غور تو کریں۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں آکسیجن ہے تو ہم سانس اندر کھینچ لیں گے تو بس سانس آ جائے گا۔ کیوں جی؟ کووڈ میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ سانس لیتے تھے مگر سانس آتا تھا لیکن وہ کیا گرتی تھی؟ آکسیجن سیچوریشن گر جاتی تھی۔ کس کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کے اندر جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان میں یہ قوت پیدا کر لے کہ وہ آکسیجن کو جذب کر لیں؟ کون سیچوریشن 90 سے اوپر رکھتا ہے ہر وقت؟ اللہ کی ذات رکھتی ہے۔ کس نے آپ کے نروس سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے، زخم آ جاتا ہے، وہ خود ہی بھر جاتا ہے، کون بھرتا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیا ایک دن چھوڑیں، ایک گھنٹہ چھوڑیں، ایک منٹ چھوڑیں، چند سیکنڈ کے لیے بھی اس کی ذمہ داری میں اور آپ لے سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، نہیں لے سکتے۔ چلیں اس کو چھوڑیں، آپ بالکل جینیٹک لیول پہ چلے جائیں، پھر تو بالکل ہی بھول جائیں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل جینیٹک انجینئرنگ کا دور ہے، ہم جینز کے ساتھ آپ کر لیں جینز کے ساتھ چھیڑا چھاڑی، وہ چھیڑا چھاڑی الٹا کام ہی خراب کرے گی۔ اسی طرح آپ ذرا وفی انفسکم سے نکل کے آفاق اور انفس میں آ جائیں، آسمانوں میں چلے جائیں۔ یہ جو سولر بیلنس ہے، اس سولر بیلنس میں ایک چیز ہے جس کو یونیورسل کانسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو اس ٹاپک پہ انٹرسٹ ہے تو ان کی کتاب ہے ایٹرنل ریفیوج کے کیا نام ہے؟ ایٹرنل ریفیوج کے نام سے ایک کتاب ہے جس نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا۔ اس میں یہ نقطہ جو اس کے آتھر ہیں وہ مینشن کرتے ہیں کہ ایک فزکس میں یونیورسل کانسٹنٹ ہے جس کے کوئی 20 ڈیسیمل پلیسز تک اس کی ویلیو ہے، 0.00000۔ یہ یونیورسل کانسٹنٹ کیا ہے؟ جتنے بھی لاز ہیں اس کو سمرائز کر کے اگر ایک کانسٹنٹ میں لے کے آ جائے تو وہ اس کانسٹنٹ کی ویلیو ہے، جو کہ کتنے پوائنٹس دور ہے؟ 0.20 دفعہ 0 جا کے، یعنی کہ بہت مائنیوٹ ویلیو ہے۔ اس میں اگر 1 ڈیسیمل پلیس کا بھی فرق پڑ جائے تو پورا کاسموس جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔
اس بیلنس کو کس نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے؟ کس نے رکھا ہوا ہے جی؟ اچھا ابھی یہ تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں لیکن ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے آپ کے اندر کی کیں، انسانی سسٹمز کی کیں، آفاق اور آفاق کی کیں، سولر سسٹم کی کیں، یہ آپ کسی لبرل سے بھی اگر بات کریں گے نا تو وہ بھی مانے گا کہ اس کی ذمہ داری ہم کوئی نہیں لے سکتے. کیا خیال ہے؟ بہت ہی کوئی ٹیڑھا قسم کا لبرل ہوگا جو کہ کہے گا نہیں جی یہ اس کی ذمہ داری بھی ہم لے لیں گے. نہیں لے سکتے. کووڈ میں ہم نے کر کے دیکھ لیا، ذرا سی آکسیجن سیچوریشن 90 سے نیچے گئی، بندہ وینٹیلیٹر پہ. کیا یہ لوگ آسمانوں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. تو مجھے آپ یہ بتائیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے اور کسی کو سمجھانے کی بھی بات ہے. اگر اپنے اندر سسٹم کی ذمہ داری ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اگر آسمانوں اور آفاق کی ذمہ داری پہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر کیا یہی وہی اللہ نہیں ہے جس نے ہمیں ایک سوشل سسٹم بھی دیا ہے؟ یہی وہی اللہ تعالیٰ نہیں ہے جس نے ہمیں ایک فائنینشیل سسٹم بھی دیا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ نہیں ہے جس نے ہمیں ایک پولیٹیکل سسٹم بھی دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر یہی وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے جس نے سوسائٹی میں عورت کو پردے کے احکام دیے ہیں؟ یہی وہ اللہ نہیں ہے جس نے مرد کو حکم دیا ہے داڑھی رکھے؟ کیا خیال ہے؟ تو جب اپنی ذات کے لیے ہم اپنی ڈوری اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو پھر یہ بات ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جو باقی سوسائٹی کے رولز ہیں وہ ہمارے پہ ظلم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ کہتے ہیں کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کر دیا؟ ہاں کیا انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے احکام کو ایسے ہی سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے؟ نہیں سمجھتی. اسی حقیقت کو اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان کر دیا، اور کیا خوبصورت مثال بتا کے بیان کیا. انسانوں کو سب سے بری چیز کیا لگتی ہے آپ کے خیال میں؟ موت آ جائے انسانوں کی، اس سے زیادہ تو بری چیز کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کہا کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں تم پہ قتال فرض کر دیا گیا جب یہ قتال کی آیات نازل ہو رہی تھی. آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں بہت بری چیز لگتی ہے. یہ کس سے بات کی جا رہی تھی؟ اولاً صحابہ کرام سے بات کی جا رہی تھی. کتب علیکم القتال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے. اور یہاں پہ اللہ نے دیکھیں، حالانکہ جہاد سے مراد کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں قتال انکلوسیو ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے لفظی استعمال قتال کا کیا. کتب علیکم القتال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو مگر وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو. کیس سٹڈی دیکھ لیں. میں نہیں بات کرتا کہ افغانستان اور طالبان کا کیا تعلق تھا کیا نہیں تھا، لیکن ایز اے کیس سٹڈی اور لٹمس ٹیسٹ دیکھیں. جب سے افغانستان کے اندر حکومت بدلی ہے ان کی اکانومی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا ان کی اکانومی نیچے گئی ہے کہ کیا ان کی اکانومی اوپر گئی ہے؟ اس حقیقت سے کوئی بھی منہ نہیں موڑ سکتا کہ ان کی اکانومی نے بوم کیا، ان کی اکانومی کریش نہیں کی. کیوں؟ اپیرنٹلی دیکھنے سے اسباب کے اعتبار سے لگتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان اصولوں پہ عمل کیا جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کر کے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فیصلے سچے ہیں. جو سچ کو اختیار کر لے، جو سود چھوڑ دے، کیسے اللہ تعالیٰ معاشی حالات میں ان کو ترقی نہیں دے سکتے. تو اسی لیے اس آیت سے ہمیں یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہر سسٹم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، چاہے وہ پردے کا نظام ہے، چاہے وہ سوسائٹی کے اندر مرد اور عورت کے لیے سیگریگیشن کا نظام ہے، چاہے وہ ایک سوسائٹی کے اندر فیملی کے اندر رول پرسکرائب کرنا ہے. مرد کا کیا رول دیا ہے اللہ نے؟ مرد کیا کرتا ہے؟ مرد ایک فائنینشیل ہیڈ بنایا گیا ہے گھر کا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر ایک درجہ دیا. کیوں دیا؟ علیہن درجہ. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ ہے. کیوں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا، کیونکہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں. آج کل ایک بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ سننے میں آتا ہے کہ کیا
اور خواتین، اکثر خواتین کی طرف سے یہ سننے میں بات آتی ہے کہ اپنی فائنینشیل سیکیورٹی کا کچھ نہ کچھ بندوبست ضرور کرنا چاہیے. یہ انسیکیورٹی کیوں؟ آپ کو تو تسلی رکھنی چاہیے. آپ کی فائنینشیل ذمہ داری آپ جب پیدا ہوئی تو آپ کے والد کے اوپر تھی، اور جب آپ کے والد نے آپ کو کسی کے نکاح میں دے دیا تو وہ ٹرانسفر ہو گئی آپ کے ہسبینڈ کے اوپر. آپ پہ تو ساری عمر کوئی فائنینشیل ذمہ داری ہے ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا عورت کما نہیں سکتی، عورت کمائے، لیکن اس پہ ذمہ داری نہیں ہے گھر پہ خرچ کرنے کی. ایک ٹیڈی پیسہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ گھر پہ خرچ کرے. وہ اپنے پیسے کے ساتھ جو مرضی کرے، اس کا حق ہے. لیکن عورت پہ فائنینشیل لائبلٹی زیرو ہے، کیونکہ فائنینشلی لائبل اللہ نے کس کو بنایا؟ مرد کو بنایا. اسی لیے اللہ نے اس کو درجہ دیا. تو یہ ساری ڈیلیگیشن آف اتھارٹی آف فائنانسز یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر. تو کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو مجھے اور آپ کو اتنی فراست ہونی چاہیے، میرے اور آپ کے اندر یہ کرائٹیریا، یہ فرقان ہونا چاہیے کہ ہم از روئے قرآن یہ بتا سکیں اچھے طریقے کے ساتھ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ تقسیم ایسے نہیں ہے بلکہ یہ تقسیم ایسے ہے. وراثت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کو کسی طریقے سے رکھ دیا تو اس میں اپیرنٹلی کوئی ظلم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کم ملا، اس کو زیادہ ملا. وہ اگر ایک بھائی فائنینشلی ویل آف ہے اور ایک بھائی فائنینشلی اتنا ویل آف نہیں ہے، ان کا حصہ وہی ہے جو کہ شریعت نے رکھا ہے. اس میں کسی دوسرے کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ٹوٹل نفی، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی ذات ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والی ذات ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں فرماتے ہیں هو الذی، آیت نمبر 15 کے اندر، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلول بنا دیا ہے. ذلول کا مطلب میں اس کی تفسیر کرتا ہوں آگے. جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، تو تم چلو پھرو اس کے مناکب کے اندر. میں نے دوبارہ مناکب کا لفظ یوز کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے مطلب کیا ہے. وَكُلُوا بِالرِّزْقِ، اور کھاؤ اس کے رزق سے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم نے لوٹ کے کس کی طرف آنا؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آنا. اللہ نے یہاں پہ زمین کو ذلول سے تعبیر کیا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کمزور ہونا یا زبردست ہونا. اور یہاں پہ ذلول بمعنی ہے کہ کوئی چیز ولنگلی اپنی سرکشی چھوڑ دے اور آپ کے لیے فرما بردار ہو جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایٹ سروس رکھا ہے زمین کو ہمارے لیے. کیا مطلب؟ اگر آپ تھوڑا سا جیولوجیکل فیکٹ دیکھ لیں، زمین پہ اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین کبھی بھی سٹیبل نہ ہو. اللہ نے زمین کو سٹیبلٹی کس سے دی؟ پہاڑوں سے دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کو سٹیبلٹی دینے کے ساتھ ساتھ زمین میں یہ خاصیت بھی رکھ دی کہ زمین ہی سے ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں. یہ جتنے منرل ریسورسز ہیں اور تقریباً میکسیمم جتنے ریسورسز ہیں یہ ہم زمین سے نکالتے ہیں. جتنے خزانے نکلتے ہیں وہ زمین سے نکلتے ہیں. جتنی تجارت کی جاتی ہے وہ ساری کہاں کی جاتی ہے؟ زمین کے اندر کی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مناکب، کہ تم چلو پھرو اس کے مناکب تک. مناکب بیسیکلی کہا جاتا ہے جو ایکسٹریم بارڈرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دور دور تک کی جگہ ہیں. اللہ کہتے ہیں، اللہ نے دعوت دی ہے کہ تم دور دور تک بھی چلو. یہ ساری زمین اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، لیکن بات یہ بھی یاد رکھو کہ تم نے لوٹ کے اللہ کے پاس آنا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر زمین میں ٹریول کرنے کے 2 مقاصد بتائے. سب سے پہلا مقصد اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو کیسے کیا، اور اس سے ریزریکشن ثابت کرنے کی کوشش کی. کیونکہ کفار مکہ کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کریں گے. اور دوسرا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کھاؤ اس رزق میں سے جو کہ تم کماتے ہو اور جو کہ تمہارا ہے، نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کے رزق سے. تو پتہ لگا جو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اصلاً وہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ میرا نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. اس چیز سے کافی ساری چیزیں میں اور آپ تسلی کر سکتے ہیں. اور آپ یقین کریں اس طرح کی آیات اتنی بڑی کیریئر کاؤنسلرز ہوتی ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے.
بچے بہت پریشان ہوتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کو لے کے، اور جو ایک ہی چیز ان کے ذہن میں ہوتی ہے وہ فائنینسز ہی ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا موت انسان کے پیچھے نہیں پڑی ہوتی جتنا کہ رزق جب تک کہ وہ انسان کو مل نہیں جاتا انسان کو موت بھی نہیں آ سکتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مقصد حیات بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں پہ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم اللہ کو کھلاؤ، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اللہ تمہارے سے رزق کا ارادہ نہیں رکھتا یا یہ نہیں کہتا کہ تم اللہ کو کھلاؤ، ان اللہ هو الرزاق، وہ تو ہے ہی الرزاق، رزق دینے والا، بہت طاقتور۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے، جو کچھ دیا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ میری محنت کا ہے۔ آپ ذرا کیس سٹڈیز دیکھیں، آپ جو تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے اسکول میں اکثر بچے بہت محنتی تھے، کیا محنت معیار ہے پیسے کا؟ اور بائی دا وے رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق وہ وقت ہے جو کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، رزق وہ صحت ہے جو کہ اللہ نے آپ کو دی ہے، سب سے بڑا رزق وہ وہی ہے جو کہ آپ سیکھتے ہیں، سب سے بڑا رزق وہ صبر ہے جو کہ آپ مصیبت پہ کرتے ہیں۔ رزق ایک بہت ڈائنامک میننگ میں آتا ہے، لیکن اگر ہم فائنینسز والے پرسپیکٹیو سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات یاد رکھیں کہ رزق کی پریشانی وہ آخری چیز ہونی چاہیے جو کہ ہمیں لینی چاہیے، کیونکہ رزق جتنا اللہ نے مقدر میں کر دیا وہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے، اور پھر ہم نے بھروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ اسی لیے میں بچوں کو اکثر یہی ایڈوائز کرتا ہوں، آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے جس میں آپ اچھے ہیں آپ وہ کریں۔ ہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ فائنینشیل اعتبار سے کیا چیز زیادہ فائنینشلی ریوارڈنگ ہے، اور بس اس حساب سے کوئی بھی ڈیسیجن لے لیں، لیکن اس چیز کا انحصار اس چیز پر مت کریں کہ میں اگر فلانے پروفیشن میں ہی جاؤں گا تو میرے پہ رزق کی بھرمار ہوگی۔ ہر پروفیشن میں ہر قسم کے لوگ ہیں، رزق کی تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یہ یاد رکھو کہ تم نے لوٹ کے کس کے پاس آنا ہے۔ کھاؤ اس رزق کو، بالکل کھاؤ، اور اتنے کنجوس مت ہو جاؤ کہ اس رزق کو صرف جوڑتے ہی جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم نے اپنے اوپر اس کو بالکل بھی خرچ نہ کیا۔ بہترین صدقہ، بہترین صدقہ، بہترین صدقہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ بہترین صدقہ وہ ہے جو کہ انسان اپنے گھر والوں پہ، اہل و عیال پہ خرچ کرے۔ آپ سوچیں کتنی حیران ہوتا ہے بندہ یہ سوچ کے، اللہ کی راہ میں بھی مال و جان خرچ کرنے سے زیادہ وہ مال جو کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کریں وہ زیادہ بہترین صدقہ ہے۔ تو اللہ نے جب مال دیا ہے تو اس کو جوڑ کے رکھ کے کیا کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن وہی مال اس کو اژدہا بن کے ڈسے گا قیامت کے دن، اور اس کو کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ۔ یہ حدیث تو اس شخص کے لیے جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، لیکن سوچنے والی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاکت ہے درہم اور دینار کے بندے کے لیے۔ حالانکہ بندے ہم نے کس کے ہونا تھا؟ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں غلامی کرنا۔ غلامی صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، پیسے کی غلامی نہیں کرنی۔ پیسے کی غلامی کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف کیا ہو جائے؟ پیسہ ہو جائے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پیسہ میرے اور آپ کا کنسرن ہونا نہیں چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن اس کو اس کی جگہ پہ رکھیں۔ میں ایک آخری حدیث سنا کے انشاءاللہ آج کی بات وائنڈ اپ کروں گا۔ بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اور اس کو آپ زندگی میں اپنا لیں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من کان جو آخرت کو اپنا سب سے بڑا غم بنا لیتا ہے، جو آخرت کو اپنا سب سے بڑا کنسرن بنا لیتا ہے، کیا مطلب؟ اس کو فکر ہو جائے کہ میں نے فوت ہونا ہے، فرائض پورے کرنے ہیں، اس کو یہ ٹینشن لگی رہے کہ یار کسی طرح میری 5 وقت کی نمازیں اگر میں مرد ہوں با جماعت مسجد میں ہونی چاہیے جماعت کے ساتھ، اور اس کو یہ فکر ہو جائے کہ میں جو کچھ بھی کروں وہ میرا آخرت کا ذخیرہ بنتا جائے، دنیا کو نہ چھوڑے لیکن دنیا میں جو کام کرے وہ آخرت اورینٹڈ ہو کے کرے۔
جس کا غم، جس کی فکر، جس کا ہم، جس کی تھاٹس آخرہ اورینٹڈ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیں گے، برکت ہوگی اس کے وقت میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جتنا رزق اس کے مقدر ہے وہ اس کو مل کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پیروں کے، یعنی کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ رزق اس کے پاس ذلیل ہو کے پہنچے گا، یعنی کہ اس کو اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان غنا لکھ دیں گے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی تحفہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے سکتا ہے وہ غنا ہے۔ غنا کس کو کہتے ہیں؟ فکر نہیں ہے، چاہے جیب میں کچھ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اس کو پتہ ہے رازق وہ ہے، وہ دے دے گا۔ اور پھر اس حدیث کا دوسرا پارٹ یہ ہے، اور جس کا دنیا سب سے بڑا غم اور کنسرن اور ہم بن جائے، دنیا 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 دنیا، صرف دنیا، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی دن رات صبح شام کہاں جا رہا ہے۔ اس میں مصروفیت کی نفی نہیں ہے، مصروفیت فرائض کے ساتھ ہو تو نور علی نور، لیکن جس بندے کو فکر ہی نہیں ہے آخرت کی اور بس دنیا دنیا دنیا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، برکت ہی نہیں اس کے وقت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تگ و دو کرے گا لیکن رزق اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی آنکھوں کے درمیان فقر کو لکھ دیں گے۔ پیسہ ہوگا بھی، ہر وقت یہی ٹینشن، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اتنا ہونے کے باوجود بھی غنا جیسی دولت سے محروم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر یہ جتنی بھی باتیں ہیں جن کو سننا بھی آسان، کرنا بھی آسان، ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے، جن سے ہماری زندگی وہ بن جائے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ ادا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے اندر بھی خیر، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بھی خیر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، ہمارا یہاں پہ پڑھنا پڑھانا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری ناقص کوششوں کے باوجود اور ہمارے اخلاص میں کمی کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔